أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمرین الصرف سبق نمبر 2، اصطلاحات۔ اصطلاحات یعنی تعریفیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، جیسے کہ حرکت۔ حرکت کیا ہے؟ زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ یعنی زبر زیر پیش تینوں کو اگر بتانا ہے تو ان تینوں کو ایک ساتھ حرکات ثلاثہ کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ متحرک حرکت والے حرف کو کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر حرکت لگا ہے وہ متحرک۔ نصب یا فتحہ زبر کو کہتے ہیں، یعنی اگر زبر لگا ہے تو نصب بھی کہا جا سکتا ہے، فتحہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جر یا کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اگر زیر لگا ہے کسی حرف پہ تو اسے جر بھی کہا جا سکتا ہے، کسرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ رفع یا ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اگر پیش لگا ہے کسی لفظ پہ تو اس کو رفع بھی کہہ سکتے ہیں، ضمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہے، یعنی فتحہ تو تھا، زبر کو فتحہ کہہ رہے تھے، لیکن جس پر زبر ہے وہ مفتوح ہوگا۔ مکسور وہ حرف جس پر زیر ہے، اب جس پر زیر لگی ہے وہ مکسور ہے۔ مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو، جس پر پیش لگا ہے وہ مضموم کہلائے گا۔ سکون جزم کو کہتے ہیں، یعنی ساکن وہ حرف ہے جس پہ جزم ہو، سکون جزم ہو گیا، اور ساکن جس پر جزم ہو۔ واحد کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، یعنی کوئی بھی چیز ہے اگر ایک ہے، تنہا ہے، اس حالت میں ہے کہ وہ اکیلی ہے تو اسے واحد کہیں گے۔ اگلا ہے تثنیہ، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں۔ تثنیہ یعنی دو چیزوں کے لیے جو دلالت کرے، جیسے کہ دو لڑکے ہیں تو تثنیہ کہہ سکتے ہیں، دو لڑکیاں ہیں تثنیہ کہہ سکتے ہیں۔ جمع کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں۔ واحد ایک ہو گیا، تثنیہ دو ہو گیا، اور جمع تین یا پھر اس سے زیادہ، یہ ہو گیا جمع۔ سبق نمبر 2 میں گردان ہے فعل ماضی معروف مثبت کی۔ گردان یعنی کہ پرونا، ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن معنی الگ الگ ہے۔ فعل یعنی کام، ماضی یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ، معروف یعنی کہ جو کام ایسا ہے جس کا کرنے والا معلوم ہے، اور مثبت یعنی کام ہوا ہے، جواب ہاں میں ہے، نہ میں نہیں، تو اسی لیے اس کو کہیں گے فعل ماضی معروف مثبت کی گردان۔ اب گردان کیا ہے یہ دیکھیں آپ، یہ جو ایک لائن میں عربی میں یہ سارے الفاظ لکھے ہیں اسے گردان کہتے ہیں، اور غور کریں گی تو سب ملتا جلتا ہے، فا عین لام ہر کسی میں ہے، تو یہ گردان ہے۔ اور یہ صیغہ ابھی بھی آپ سبھی پڑھ چکی ہیں کہ واحد، تثنیہ اور جمع صیغہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہے فعلا۔ اب یہ فعلا ایک عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں، اس ایک مرد نے کیا زمانہ گزشتہ میں، یعنی یہ گردان جو ہے یہ ماضی کی ہے، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، تو گزرے ہوئے زمانے میں کوئی آدمی ہے جس نے کوئی کام کیا، اسے یہ بتا رہا ہے فعلا کے ذریعے کہ اس ایک مرد نے کیا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اب معنی سے تو یہی ظاہر ہوا نا کہ ایک آدمی، تو ایک کے لیے صیغہ کیا ہوگا؟ واحد کے لیے۔ مرد ہے تو مرد کے لیے مذکر ہے، یعنی مذکر لڑکے کے لیے آتا ہے، اور مؤنث لڑکی کے لیے آتا ہے، تو یہاں مرد ہے تو مرد کے لیے مذکر ہو گیا، اور اس کا لفظ آیا ہے یعنی کہ وہ سامنے نہیں ہے، تو جو سامنے نہیں ہوتا ہے اسے غائب کہتے ہیں۔ فعلا واحد مذکر غائب، اس ایک مرد نے کیا زمانہ گزشتہ میں، یہ اس کا معنی ہوا۔ اگلا ہے فعلا لام الف کے ساتھ۔ اب یہاں پر دو لوگوں کی بات ہوگی، یہ ہے تثنیہ مذکر غائب، یعنی دو لوگ ہیں جو کہ سامنے نہیں ہیں، ان دو مردوں نے کیا، ترجمہ سے ہر چیز واضح ہو جا رہی ہے۔ اگلا ہے فعلو، یہ جمع کے لیے ہے، جمع مذکر غائب، ان سب مردوں نے کیا، تو ان سب یعنی جمع ہو گیا، مردوں تو مذکر ہو گیا، اور ان ہے یعنی کہ موجود نہیں ہے تو غائب ہو گیا۔ اگلا ہے فعلت، واحد مؤنث غائب، مؤنث میں نے کہا تھا کہ عورت کے لیے آتا ہے، یہاں آپ دیکھیں اسے ایک عورت نے کیا، تو ایک ہے تو واحد ہوا، اس ہے یعنی سامنے نہیں ہے اسی وجہ سے غائب ہے،
اور لیکن عورت ہے اسی لیے مؤنث ہے۔ اگلا ہے فعلتا، تثنیہ مؤنث غائب، یعنی دو عورتیں ہیں جو موجود نہیں ہیں تو ان دو عورتوں نے کیا۔ فعلنا جمع مؤنث غائب، ان سب عورتوں نے کیا۔ اگلا فعلتا، واحد مذکر مخاطب، یہ مخاطب بھی کہہ سکتی ہیں، اس کو حاضر بھی کہہ سکتے ہیں۔ واحد منے اکیلا، مذکر کے معنی مرد، مخاطب کے معنی جو سامنے ہے۔ تو تو ایک مرد نے کیا یا پھر تو نے کیا، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو تو ہے یعنی سامنے ہے تو مخاطب ہو گیا، ایک کے لیے واحد، مرد کے لیے مذکر۔ فعلتا، تو ایک مرد نے کیا۔ فعلتما، تثنیہ مذکر غائب، تم دو مردوں نے کیا۔ فعلتم، جمع مذکر مخاطب، تم سب مردوں نے کیا۔ اسے مخاطب یا حاضر دونوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فعلتی، اب یہاں مرد ہو چکا تھا تو اب عورت کی باری آ گئی۔ فعلتی، واحد مؤنث غائب، تو ایک عورت نے کیا۔ واحد کے لیے ایک ہو گیا، مؤنث کے لیے عورت ہو گیا، اور تو یعنی مخاطب ہے یعنی موجود ہے۔ فعلتما، تثنیہ مؤنث مخاطب، تم دو عورتوں نے کیا۔ فعلتن، جمع مؤنث مخاطب، تم سب عورتوں نے کیا۔ اگلا فعلتو، واحد مذکر مؤنث متکلم، یعنی یہ متکلم ہے کہنے والا، کیونکہ جو موجود نہیں ہے اس کی بات ہو گئی، جو موجود ہے اس کی بات ہو گئی، تو اب کہنے والے کی بھی تو بات ہونی چاہیے۔ تو فعلتو، فعلتو یہ واحد ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے، یعنی فعلتو اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کہنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے اور کہنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا معنی دیکھیے، میں نے کیا، ایک مرد نے یا ایک عورت نے، اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک مرد نے کیا یا پھر میں ایک عورت نے کیا۔ کوئی عورت ہے وہ بھی کہہ سکتی ہے میں نے کیا، کوئی مرد ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے میں نے کیا، دونوں کے لیے یہ صرف ایک فعلتو کا صیغہ آیا۔ اگلا فعلنا، تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث متکلم، یعنی فعلنا تثنیہ کے لیے بھی ہے اور جمع کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے، یعنی تثنیہ مذکر کے لیے بھی ہے اور جمع مذکر کے لیے بھی ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی ہے۔ یہ فعلنا، یہ چاروں کا کام اکیلے کر رہا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، ہم نے کیا۔ اب ہم نے کیا یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، دو مرد ہیں وہ بھی کہہ سکتا ہے، دو عورتیں ہیں وہ بھی کہہ سکتی ہیں، دو سے زیادہ مرد ہیں وہ بھی کہہ سکتا ہے، دو سے زیادہ عورتیں ہیں وہ بھی کہہ سکتی ہیں، اسی لیے زیادہ لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم نے کیا، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہم دو مردوں نے کیا، یا ہم دو عورتوں نے کیا، یا ہم سب مردوں نے کیا، یا پھر ہم سب عورتوں نے کیا، بات وہی ہے۔ فعلتو یہ واحد مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے، لڑکا یا لڑکی دونوں کے لیے، اور فعلنا یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے اور تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں آسان لگیں گی، اور یہ جو گردان ہے کوشش کریں کہ اس کو بالکل ایک سانس میں یاد کریں۔ جو ترجمہ وغیرہ ہے وہ آپ رک کر کہہ سکتی ہیں، لیکن کوشش اس کی کریں کہ ایک سانس میں پڑھیں، جس طرح میں پڑھ کر بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اس طرح کوشش کریں کہ ایک سانس میں پڑھیں۔